اپنے ایمان کی آب یاری کرے، اپنے ایمان کی آب یاری کرے، دل پہ اللہ کا خوف طاری کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، واشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، من حمزہ ونفثہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل کے سبق کے اندر اللہ رب العالمین نے اس بات کے متعلق ارشاد فرمایا تھا کہ اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ زمین و آسمان میں، زمین اور آسمانوں میں ہے، اور ہم نے حکم دیا تھا جو تم سے پہلے لوگ گزرے ہیں اور تمہیں بھی حکم دے رہے ہیں کہ اللہ کا ڈر اور خوف اپنے اندر پیدا کرو، اور اگر تم نے کفر کیا تو اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ زمین و آسمان میں ہے، وہ بڑا ہی بے پرواہ اور قابل تعریف ہے۔ اور پھر فرمایا اے لوگوں، اگر تم کفر سے باز نہ آئے، نافرمانیوں سے باز نہ آئے تو اللہ تمہیں لے جائے گا اور تمہاری جگہ کوئی نئی قوم کو لے آئے گا۔ جو دنیا چاہتا ہے اللہ اس کو دنیا تو دے دیتا ہے، لیکن اللہ کے پاس دنیا اور آخرت ہے، لہٰذا تمہیں دنیا اور آخرت دونوں کا سوال اللہ سے کرنا چاہیے۔ اور پھر فرمایا انصاف کے ساتھ قائم ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ۔ اس حوالے سے اگر اپنے خلاف بھی بات ہے پھر بھی حقیقت بات بیان کرو، اگر والدین کے خلاف ہے، رشتہ داروں کے خلاف ہے، اگر کوئی امیر انسان ہے یا کوئی غریب ہے اس کے متعلق بھی گواہی دینی پڑتی ہے تو گواہی دے دو، اسی کے اندر تمہاری بھلائی اور خیر ہے، تاکہ تم اعتدال کے ساتھ چل سکو اور انصاف کے ساتھ فیصلہ کر سکو۔ اور فرمایا تم اپنی خواہشات کی پیروی نہ کرو، فإن اللہ، بس بے شک اللہ، کانا ہے بما تعملون خبیرا، جو تم عمل کرتے ہو خوب خبر رکھنے والا۔ تو یہ انسان جب دنیا کے اندر ہوتا ہے تو پرامن معاشرہ قائم ہوتا ہے، خیر کی فضا ہوتی ہے، کوئی قباحت نہیں ہوتی، کوئی برا کام نہیں کرتا، کوئی ایسی حدوں کو پامال نہیں کرتا۔ آپ دیکھ لیجئے جن ممالک کے اندر ابھی بھی حدود اللہ کو قائم رکھا ہے کہ یہ کام بھی کرے گا چور کا ہاتھ کاٹا جائے گا، زانی کو سنسار کیا جائے گا، یعنی کوڑے لگائے جائیں گے، تو آج بھی وہ ملک ایسے ہیں، الحمدللہ وہ عزت پا رہے ہیں، ان کے اندر ایسے جو معاملات ہیں وہ کم ہیں۔ نبی علیہ السلام کے دور کے اندر دیکھ لیجیے سفارش کی اسامہ رضی اللہ عنہ، فرمایا اگر یہ تو فاطمہ ہے نا مخزومی، اگر فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی چوری کی ہوتی میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ تو یہ اپنے ہو بگانے ہو کوئی بھی ہے، فیصلہ انصاف پر ہونا چاہیے۔ یہ کل کے سبق کے اندر ہم نے پڑھا تھا۔ آج کا جو سبق ہے وہ صفحہ نمبر 59 ہے اور آیت نمبر 136 ہے۔ آج کے سبق کے اندر اللہ رب العالمین اہل ایمان والوں سے پھر ایمان کا مطالبہ کرے گا، اور ایمان کس طرح مکمل ہوتا ہے اس لحاظ سے بات ہوگی، اور پھر منافقین کے متعلق کہ منافق ان کے لیے دردناک عذاب ہے، ان کی حالت اور کیفیت کیا ہوتی ہے دنیا کے اندر، دنیا کے لالچ کے حوالے سے، اس حوالے سے مزید بات سبق کے اندر ہوگی۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین، اے لوگو، آمنو، جو ایمان لائے ہو، آمینو، ایمان لاؤ، اللہ اکبر۔ اللہ، یہ کیسی بات ہے؟ اللہ تو خود کہتا ہے اہل ایمان، اور پھر تو کہتا ہے ایمان لے کے آؤ۔ اللہ ایمان والے تھے، ایمان لے کے آئے ہیں، تو پھر تو کیوں کہہ رہے ہیں ایمان لے کے آؤ؟ اللہ اکبر۔ ہم اپنے معاشرے میں ذرا نظر تو آئے نا، کتنے ہی مسلمان ایسے ہیں جو غیر اللہ کی پوجا کر رہے ہیں، کتنے ہی غیر اللہ ایسے ہیں جو اللہ سے مانگنے کی بجائے غیر اللہ سے مانگ رہے ہیں، کتنے ہی ایسے ہمارے معاشرے کے اندر افراد پائے جاتے ہیں جو ہے تو کلمہ پڑھنے والے ہیں تو مسلمان، بیٹا لینا ہے تو قبر والے کے پاس کھڑے ہیں،
مال و دولت حاصل کرنی ہے تو قبر والے کے پاس کھڑے ہیں، کسی کو ہیلا وسیلہ، کسی کو کسی معاملے میں، کسی کو کسی معاملے میں اللہ کا شریک بنا رکھا ہے۔ سورۃ یوسف ہے، اللہ فرماتے ہیں کتنے ہی ایسے ہیں کہ جو اللہ پر ایمان رکھنے کے ساتھ ساتھ اللہ کے ساتھ شرک بھی کرتے ہیں۔ تو یہ اللہ جو ہم سے مطالبہ کر رہا ہے کہ اہل ایمان لے کے آؤ، اس کا مطلب یہ ہے جس طرح ایمان لانے کا حق ہے اس طرح ایمان لاؤ۔ اللہ وحدہ لا شریک ہے، توحید الوہیت کے لحاظ سے، توحید ربوبیت کے لحاظ سے اسی نے کائنات کو بنایا ہے، اسی نے کائنات کو یہ سارا نظام چلایا ہے۔ توحید الوہیت وہی خالق اور مالک ہے، اسی کا حق ہے کہ اسی کے سامنے جھکا جائے، اسی سے ہی مانگا جائے، اسی سے ہی لیا جائے، اسی کے در کے سامنے جھکا جائے، جو کچھ کرنا ہے اسی اللہ کے سامنے کیا جائے۔ یہ ہے توحید الوہیت، توحید ربوبیت۔ جب تک انسان دونوں کے اوپر ایمان نہیں رکھتا اس وقت تک انسان کا ایمان کامل نہیں ہوتا۔ تو یہ جو اللہ مطالبہ کر رہا ہے اس کے پیچھے بہت بڑی بات ہے۔ یا ایھا الذین، اے لوگو، آمنو، جو ایمان لائے ہو، آمنو، ایمان لاؤ، باللہ، اللہ کے ساتھ، ورسولہ، اور اس کے رسول کے ساتھ۔ توحید کے لحاظ سے بھی اللہ کو مانو، رسالت کے لحاظ سے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرو، بجائے اس کے کہ تم غیر اللہ کے سامنے، اور بجائے اس کے کہ تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کے، نبی علیہ السلام کے اسوہ حسنہ کو چھوڑ کے، نبی علیہ السلام کی سنت کو چھوڑ کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ کے غیروں کے طریقے پر چلو گے تو فرمایا پھر بھی تم ایمان کا دعویٰ تو کر سکتے ہو لیکن پورے ایمان کے اندر داخل نہیں ہو سکتے۔ کیا یہ ہمارے اندر نہیں پائی جا رہی؟ یہ میرے باپ دادا کی روایت چلتی آ رہی ہے، یہ فلاں نے کہا تھا اس لیے کر رہا ہوں، فلاں امام نے کہا تھا اس لیے کر رہا ہوں، میرے امام صاحب نے کہا ہے وہ اس طرح کر۔ کیا بات ہے؟ دین تو ہے ہی دو چیزوں کا نام ہے، ایک کتاب اللہ ہے اور ایک سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام۔ تو اللہ کہتا ہے ایمان والو، آمنو، ایمان لاؤ، باللہ، اللہ کے ساتھ، ورسولہ، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، والکتاب الذی، اور وہ کتاب نزل علی رسولہ جو ہم نے اس نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل کی ہے۔ اس کتاب کے ساتھ ایمان لے کے آؤ۔ کتاب کے اوپر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ جو اللہ نے کتاب کے اندر حکم دیا اس کتاب کو، حکم کو مانو، اور جس سے منع کیا اس سے باز آ جاؤ۔ یہ کتاب کے اوپر ایمان ہے۔ کیا کتاب کے اوپر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے اس کو چوم کے، چاٹ کے، اس کو غلاف کے اندر پیک کر کے اس کو اوپر رکھ دینا، اس کی بے حرمتی نہ ہو، اس کو پیچھا نہ ہو، یہ اس کے اوپر ایمان لانا ہے؟ یا توید بنا کے گلے کے اندر لٹکا لینا، یا توید بنا کے پانی کے اندر گھول کے پی لینا، یہ اس کتاب کے اوپر ہم نے ایمان لے کے آئے ہیں۔ اس کتاب کے اوپر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اس کتاب اللہ کو حرف بہ حرف پڑھنا، اور پھر اس کتاب اللہ کے اوپر عمل پیرا ہونا، جن کاموں کا میرا رب حکم دیتا ہے ان کاموں کو سر انجام دینا، اور جن کاموں سے رب العالمین نے اس کتاب کے ذریعے منع فرمایا ہے اس کتاب کے حکم کو مانتے ہوئے اس سے باز آ جانا، یہ اللہ کی کتاب کے اوپر ایمان ہے۔ تو فرمایا اللہ کے ساتھ ایمان لاؤ، اس کے رسولوں کے ساتھ، اس کے رسول کے ساتھ ایمان لاؤ، والکتاب الذی، اور اس کتاب کے ساتھ ایمان لاؤ، نزل علی رسولہ، جو اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہم نے نازل کی ہے، والکتاب الذی، انہوں نے کتابوں کے ساتھ بھی ایمان لے کے آؤ، انزل من قبل، جو ہم نے اس سے پہلے نازل کی، اس سے پہلے جتنی کتابیں نازل کی ہیں، تورات، زبور، انجیل، قرآن مجید، ان ساری کتابوں کو مانو، صحف ابراہیم و موسیٰ، جتنے ہم نے صحیفے نازل کیے ہیں ان سارے صحیفوں کے اوپر بھی ایمان لے کے کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل شدہ۔ پہلی ساری کتابیں لکھی لکھائی اکٹھی انبیاء کو مل جایا کرتی تھی۔ یہ واحد قرآن پاک ایسی کتاب ہے جو وقفاً وقفاً، لمحہ بلمحہ نبی علیہ السلام کے اوپر تھوڑا تھوڑا کر کے قرآن اترا کرتا تھا، کبھی ایک آیت، کبھی 2 آیتیں، کبھی 3 آیتیں، کبھی ایک سورت، کبھی آدھی سورت، اس طرح تھوڑا تھوڑا کر کے نبی علیہ السلام کے اوپر اترا ہے۔ فرمایا وَمَن يَكْفُرْ، اور جو کوئی کفر کرے، باللہ، اللہ کے ساتھ، وملائکتہ، اور اس کے فرشتوں کے ساتھ، وکتبہ، اور اس کی کتابوں کے ساتھ، ورسلہ، اور اس کے رسولوں کے ساتھ، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن کے ساتھ۔ اللہ اکبر۔ ایک دفعہ جبرائیل علیہ السلام
مسجد نبوی کے اندر صحابہ کی جماعت بیٹھی ہوئی تھی اور نبی علیہ السلام بھی بیٹھے ہوئے تھے. ایک باہر سے شخص آیا، سفید رنگ کے کپڑے پہنے ہیں، سیاہ رنگ کے بال ہیں، بڑا خوبصورت نوجوان ہے، مدینے کا باسی بھی نہیں ہے، اور چہرے اور کپڑے سے سفر کے اثرات بھی نظر نہیں آ رہے کہ یہ مسافر ہے. سارے تعجب کے ساتھ اس کی طرف دیکھنے لگ پڑے. سیدھا ہی آیا اور نبی علیہ السلام کے ساتھ گھٹنے کے ساتھ گھٹنا ملا کے بیٹھ گیا. اور کہتے ہیں اس سے بڑی حیران کن بات یہ تھی کہ وہ اللہ کا بندہ جو بھی سوال کرتا، نبی علیہ السلام سوال کا جواب دیتے تو کہتا صدقتا، آپ نے بالکل ٹھیک کہا ہے. کہتے اگر تمہیں پتہ ہے صحیح کہا ہے تو تم پوچھتے کیوں ہو؟ سوال پوچھنے کے ساتھ ساتھ ایک یہ بھی سوال کر دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان یہ ہے سارے رسولوں کے اوپر، اللہ پر، رسولوں پر، ساری کتابوں پر، سارے فرشتوں پر، جنت اور جہنم پر، قیامت کے دن پر، اچھی بری تقدیر کے اوپر، ان ساری چیزوں پر ایمان لاؤ، یہ ایمان ہے. تو ساتھ ہی کہنے لگے ہاں صدقتا، آپ نے بالکل صحیح کہا ہے. سارے سوال کرنے کے بعد نا باہر چلے گئے. نبی اسلام آیا، دیکھو. باہر جا کے دیکھا کوئی نام و نشان نہیں تھا. فرمایا تمہیں پتہ عمر یہ کون تھے؟ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بہتر جانتے. فرمایا جبرائیل امین علیہ السلام تھے، یہ تمہیں تمہارا دین سکھلانے کے لیے آئے تھے. جو بندہ ان چیزوں پر ایمان نہیں رکھتا، ایک کا بھی انکار کرتا ہے، اچھی بری تقدیر کے اوپر ایمان نہیں رکھتا، یہ بندہ مسلمان نہیں ہے. قیامت کے دن پہ ایمان نہیں رکھتا، مسلمان نہیں ہے. ایک رسول کی بھی نفی کرتا ہے، مسلمان نہیں ہے. ایک کتاب کا بھی انکار کرے گا، مسلمان نہیں ہے. تو فرمایا فقد ضل ضلالا بعیدا، پس تحقیق یہ بندہ گمراہ ہے اور گمراہ بھی بہت دور کا ہے، یہ ہدایت کی طرف لوٹ نہیں سکتا. آگے فرمایا ان الذین، بے شک وہ لوگ، آمنو جو ایمان لائے، ثم کفروا پھر انہوں نے کفر کیا، ثم آمنو پھر وہ ایمان لے آئے، ثم کفروا پھر انہوں نے کفر کیا، ثم ازدادوا پھر وہ زیادہ ہی آگے چلیں گے کفر میں. اللہ اکبر. نبی علیہ السلام کے زمانہ کے اندر کچھ ایسے بھی منافق ہوتے تھے، دو رخے، جو وقتی طور اسلام کو قبول کر لیتے تھے اور اگر فائدہ کافروں کی طرف ملتا تو بے دین ہو جاتے، پھر مسلمان ہو جاتے، پھر کافر ہو جاتے، حتیٰ کہ کفر کے اندر یہاں تک چلے گئے ثم کفروا پھر انہوں نے کفر کیا، ثم ازدادوا پھر وہ کفر کے اندر زیادہ ہو گئے. لم یکن اللہ لیغفر لہم، اس حد تک چلے گئے تھے کہ اللہ فرماتے ہیں اب میں ان کے گناہوں کو معاف نہیں کروں گا، میں ان کو کسی لحاظ سے نہیں بخشوں گا. ولا لیہدیہم سبیلا، اور نہ ہی میں ان کو راہ راست پر آنے دوں گا، ان کو سیدھا رستہ بھی نہیں دکھاؤں گا. وہ ہدایت والا رستہ نہیں پائے گیا. جتنا انہوں نے مسلمانوں کو اس اسلام کو نقصان پہنچایا نا، کہ ایمان لے کے آتے ہیں پھر کفر میں چلے جاتے ہیں، پھر ایمان لے کے آتے ہیں پھر کفر میں چلے جاتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اسلام کے اندر کوئی عیب نکالنا چاہتے ہیں، دوسرے لوگوں کو یہ باور کرانا چاہتے ہیں کہ یہ اسلام یہ صحیح دین نہیں ہے، معاذ اللہ استغفر اللہ، اس لیے وہ دوبارہ کفر میں جاتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں مجھے اس انسان کے اوپر بڑا غصہ ہے، میں اس انسان کو بخشوں گا بھی نہیں اور نہ ہی راہ راست پر یہ لوگ آ سکتے ہیں. بشر المنافقین، خوشخبری سنا دیجیے منافقین کو، بِأَنَّ لَهُمْ بے شک ان کے لیے عذابًا علیما، اللہ نے بہت ہی دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. العیاذ باللہ، اللہ ہم سب کو اس دردناک عذاب سے محفوظ فرمائے. اللہ اکبر. اتنا دردناک عذاب ہوگا اس دن بڑے بڑے کافر بھی بول اٹھیں گے یا لیتنی کنت ترابا، ہائے کاش اللہ تو نے ہمیں انسان نہ بنایا ہوتا، ہم ہمیشہ کے مٹی ہی ہوتے، آج جہنم کا عذاب نہ ہمیں بھگتنا پڑتا. اللہ ہم سب کو جہنم کے عذاب سے محفوظ فرمائے. فرمائے الذین، یہ منافق وہ لوگ ہیں، یتخذون الکافرین، جو دوستی لگاتے ہیں یا پکڑتے ہیں کافروں کو اولیاء، دوستی کافروں سے لگاتے ہیں، من دون المؤمنین، مومنوں کو چھوڑ کے کافروں کے ساتھ دوستی لگاتے ہیں. کس لحاظ سے؟ ایبتغون، کیا وہ تلاش کرتے ہیں، عندہم العزت،
ان کافروں کے پاس عزت، تو اللہ کہتا ہے ان بے ایمانوں کو کہہ دیجئے فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، ساری کی ساری عزتیں ہیں تو کس کے پاس ہیں؟ اللہ کے پاس ہے۔ یہ کافر نے کیا عزت دے لی؟ امریکہ نے کیا عزت دی ہے؟ امریکہ نے کیا عزت دی ہے؟ عزت تو میرے اللہ کے پاس ہے۔ الحمدللہ اللہ نے مجاہدین کو عزت عطا فرمائی، تو فرمایا یہ تم کیا کام کر رہے ہیں؟ ان کے پاس عزت لینا چاہتے ہیں، مال و دولت شہرت حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ جب عبداللہ بن ابی منافق بے ایمان رئیس المنافق نے لعنت اللہ علیہ جب اس نے یہ کہا تھا نا یہ جب ہم مدینہ جائیں گے تو ہم وہاں سے معاذ اللہ استغفر اللہ عزت والے ذلیل لوگوں کو وہاں سے نکال دیں گے، یعنی مسلمانوں کو ہم وہاں سے نکال، یہ کہ جھگڑا ہو گیا تھا انصار اور مہاجر کے درمیان، تو اس وقت حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کو یہ بات پہنچی تو کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دیجیے میں اس بے ایمان کی گردن اتار دوں، اس نے یہ الفاظ کیوں بولے ہیں؟ تو اس وقت عبداللہ بن ابی منافق کا بیٹا کہنے لگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ نے میرے باپ کے قتل کا کہنے کے ارادہ کر لیا ہے تو مجھے حکم دیجیے، میں اپنے باپ کی گردن اتار کے آپ کے قدموں میں لا کے رکھ دوں گا۔ فرمایا عبداللہ یہ کام نہ کرنا، لوگ کہیں گے کہ نبی علیہ السلام اپنے مسلمانوں کو خود ختم کروا رہا ہے۔ غصہ ٹھنڈا نہ ہوا، مدینے کے دروازے پہ جا کے کھڑے ہو گئے، جہاں سے قافلہ گزر کے اندر جانا تھا، باپ آیا، باپ کی سواری کی لگام کو پکڑ لیا، فرمایا جب تک تو یہ نہیں مانے گا کہ عزت اللہ رسول اور مومنوں کے لیے ہے اس وقت تک تو مدینہ میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ نبی علیہ السلام نے دیکھا، فرمایا عبداللہ تیرا باپ ہے، فرمایا باپ اپنی جگہ پہ ہے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی عزت اپنی جگہ پہ ہے، میں اس کی بے ایمان کی گردن اتار دوں گا۔ اس وقت اللہ رب العالمین نے یہ آیت نازل فرمائی تھی وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، عزت اللہ کے لیے ہے، عزت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، مومنوں کے لیے عزت ہے، منافق بے ایمان کہاں جانتا ہے، اس کو کیا علم ہے؟ یہ تو شہرت حاصل کرنے کے لیے یہ کافروں کے پیچھے پیچھے پڑتا ہے اور چلتا ہے۔ تو فرمایا ان کے پاس عزت نہیں، عزت تو رب العالمین کے پاس ہے۔ آگے فرمایا وقت تحقیق ان نزل، ہم نے نازل کیا علیکم آپ پر، آپ تمہارے لیے فی الکتاب کتاب کے اندر، یہ مجلس کے لحاظ سے ایک بات ہونے لگی ہے، ایسی مجلس کے اندر جانے سے اللہ نے منع کیا ہے جہاں اللہ اس کے رسول اور دین کو استہزاء کیا جا رہا ہو۔ فرمائے ان اذا سمیتم، یہ کہ تم سنو آیات اللہ، اللہ کی آیات کے متعلق، یکفر بہا، کہ اللہ کی آیات کے ساتھ کفر کیا جا رہا ہے، ویستہزأ بہا، اللہ کی آیات کے ساتھ مذاق کیا جا رہا ہے، استغفر اللہ، فلا تقعدوا، پس نہ تم بیٹھو، معہم، اس مجلس کے اندر، حتی یہاں تک کہ یحوذوا، وہ مشغول ہو جائے، فی حدیث غیری، اس حدیث اس بات کے علاوہ کسی اور بات میں مشغول ہو جائے، تب تم اس مجلس میں بیٹھ سکتے ہو، اگر اسی بات پہ لگے ہوئے ہیں تو تم اس مجلس میں بیٹھ نہیں سکتے۔ اگر پھر بھی کوئی بیٹھ جاتا ہے، اس کا گناہ کیا ہے، اس کی سزا کیا ہے؟ اللہ دیکھیں کیسے سخت الفاظ استعمال کرتا ہے، فرمایا انکم اذا مثلہم، اللہ اکبر، جو حشر ان مجلس والوں کا ہوگا وہی حشر اس انسان کا ہوگا، یہ بھی ان کے ساتھ مل گیا ہے۔ کیوں بیٹھا ہے کفر کرنے والی مجالس کے اندر، کیوں بیٹھا ہے استہزاء کرنے والی مجلس کے اندر، جہاں دین کا مذاق کیا جائے، جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا استہزاء کیا جائے، جہاں دین اسلام کو ایک استہزاء کے طور پہ پیش کیا جائے، فرمایا ایسے لوگوں کے ساتھ نہیں بیٹھنا، اگر بیٹھو گے تو پھر تم انہی کے اندر میں سے ہو جاؤ گے۔ ہاں اگر وہ کسی اور بات کے اندر مشغول ہوتے ہیں، ہاں اس انداز کے اندر ایک آدمی جا سکتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو انسان برائی دیکھے اس کو چاہیے کہ اپنے ہاتھ سے روکے، ڈنڈا ٹائٹ ہے تو روکے، خبردار باؤ جو ایسی بات نہ کرنا، ڈنڈا ٹائٹ ہے کوئی مسئلہ نہیں، پھر جا کے کہہ سکتا ہے خبردار کوئی نہ ایسا کام کرے۔ اگر ہاتھ کے ساتھ نہیں روک سکتا تو کم از کم اپنی زبان کے ساتھ اس کو روکے، اگر زبان کے ساتھ بھی نہیں روک سکتا تو کم از کم اپنے دل کے اندر تو برا جانے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذالک اضعف الایمان،
یہ کمزور ترین ایمان ہے، اس کے بعد اس انسان کے اندر ایمان نہیں رہے گا، برائی کو برائی جان رہی ہے۔ تو فرمایا ایسی مجلس میں نہیں بیٹھنا۔ ان اللہ، بے شک اللہ، جامع المنافقین، جمع کرنے والا ہے منافقین کو، والکافرین، اور کافروں کو، فی جہنم جمیعا، جن کے ساتھ بیٹھ کے یہ سب کچھ کرتے تھے نا، گپے ہانکتے تھے، رات مشوروں کے اندر گزارتے تھے، مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے دن رات ایک کیے ہوئے تھے، اللہ فرماتے ہیں پریشان نہ ہو، دونوں اکٹھے ہی ایک جگہ پر جاؤ گے اور وہاں ذرا خوب گفتگو کر لینا، خوب گپے ہانک لینا، خوب وہاں مزے اڑانا۔ یہ دنیا ہے، یہاں تم چھپ چھپا کے ملتے ہو، وہاں سرعام ہمیشہ کے لیے تم جہنم میں اکٹھے کیے جاؤ گے اور وہاں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہاں ہی رہو گے۔ آخری بات الذین، ان منافقین کے متعلق ہی ہے، الذین، وہ لوگ، یتربصون بکم، جو انتظار کرتے ہیں تمہارے بارے میں، فَإِنْ كَانَ لَكُمْ، بس اگر ہو تمہارے لیے، فتح، فتح، غلبہ، من اللہ، اللہ کی طرف، یعنی جنگ کے اندر اللہ نے کافروں کو شکست دے دی ہے، مسلمان غالب آ گئے ہیں، قالوا، تو مسلمانوں کے پاس مال لینے کے لیے آتے ہیں، کہتے ہیں أَلَمْ نَكُمْ مَعَكُمْ، جناب ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے، ہم مسلمان ہیں، ہمیں بھی دو حصہ۔ وَإِنْ كَانَ، اور اگر ہو، لِلْكَافِرِينَ، کافروں کے لیے، نصیب، غلبہ، اگر کافروں کے اوپر یعنی مسلمان شکست کھا جائے اور کافر غالب آ جائے یا ان کے پاس مال آ جائے، قالوا، تو کہتے ہیں أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ، کیا نہیں تھے ہم علیکم، تمہارے اوپر غلبہ پانے والے، وَنَمْنَعْكُمْ، اور نہیں تھے ہم نے تم کو دور کیا، من المؤمنین، مومنوں سے، ہم نے ان کو پیچھے نہیں کیا، ہم تم کو راز کی باتیں نہیں بتاتے رہے کہ اس طرح انہوں نے تلوار چلانی ہے، اس طرح وہ لوگ آئیں گے، اس طرح تمہارے اوپر حملہ کریں گے، ہمیں بھی دو، ہمارا بھی حصہ ہے۔ فرمایا فاللہ، پس اللہ، یحکم، فیصلہ کرے گا، بینکم، تمہارے درمیان، یوم القیامتی، قیامت کے دن۔ اللہ کا تو سب پتہ ہے نا، اللہ پھر وہاں انصاف کے ساتھ فیصلہ کرے گا۔ وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ، اور ہرگز نہیں اللہ ہونے دے گا، لِلْكَافِرِينَ، کافروں کو، عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، مومنوں کے اوپر، سبیلا، غالب۔ کافر کبھی بھی مسلمان کے اوپر غالب نہیں آئے گا، وقتی طور مسلمانوں کو تکلیف پہنچ سکتی ہے، جس طرح میدان احد میں پہنچی تھی، 70 صحابہ شہید ہو گئے، وقتی طور پہنچ سکتی ہے، لیکن کلہم، وہ مسلمانوں کو نیست و نابود کر کے مسلمانوں کو غلام بنا لے اور غلبہ حاصل کر لے، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ 20 سال نیٹو فورسز نے پورا زور لگایا افغانستان کے اندر کہ ہم کامیابی حاصل کر لیں گے، لیکن اللہ کا وعدہ ہے فَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، نہ تم نے کمزوری دکھانی ہے، نہ تم نے غم کھانا ہے، اگر تم مومن ہو تو اللہ کا اعلان اور وعدہ ہے کہ تم ہی غالب آ کے رہو گے۔ کافر کبھی بھی مسلمان پہ غالب نہیں آ سکتا انشاءاللہ، نبی اسلام کے دور میں بھی اور آج بھی انشاءاللہ۔ جتنا مرضی گیا گزرا مسلمان ہو جائے، جتنا مرضی ایمانیات کے لحاظ سے کمزور ہو جائے، جتنا مرضی بزدل ہو جائے، اللہ کا وعدہ ہے اللہ کبھی بھی کافر کو مسلمانوں کے اوپر غلبہ نہیں دے گا، انشاءاللہ غالب آئے گا تو اسلام غالب آئے گا۔ یہ ایک وقت آئے گا جب پورے اس دنیا کے اوپر، خطے کے اوپر دین ہوگا تو دین اسلام انشاءاللہ ہوگا۔ اللہ ہم سب کو اس دین کی سربلندی کے لیے کچھ نہ کچھ کام کرنے کے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ تھا میرے بھائی آج کا سبق، جس کے اندر اللہ ہم سے مطالبہ کرتا ہے ایمان والو ایمان لے کے آؤ، حقیقت میں جس طرح ایمان لانا ہے۔ پھر منافقین کے متعلق بات ہوئی ہے، اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہم سب کو حقیقی معنوں کے اندر اپنے اوپر ایمان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔